مگر پھر اس قسم کی نہیں. اس کے بعد ہماری غلطی یہ تھی کہ ہمارے حکمرانوں نے اسلام آباد میں یہ انہیں ایشورنس دیا, یہ مجھے واشنگٹن سے بڑے ہائی لیول سے بتایا گیا کہ آپ فکر نہ کریں, ہم پنجاب حکومت سے کہہ دیں گے, وہ چھوڑ دیا جائے گا. یہ تیسری غلطی تھی. چوتھی یہ تھی کہ انہوں نے یہ ریکگنائز کیا, نہ پاکستانی حکومت نے نہ امریکن حکومت نے, کہ پاکستان میں جمہوریت اور عدلیہ اور میڈیا کے آزادی کے بعد اب یہ ممکن نہیں ہے کہ براڈ ڈے لائٹ دن کے وقت لاہور کے شہر میں ایسا ایک واقعہ ہو اور کوئی بھی حکومت چھوڑ دے. پنجاب کا یہ کہنا بالکل صحیح کہنا ہے کہ دیکھیے دو پروسیسز ہیں. پہلا پروسیس ہے کرمنل جو کہ کورٹ فیصلہ کرے, اور سیکنڈ ہے اس کی اسٹیچر, اس کی نومنکلیچر اور اس کے رائٹس. اس پر فورن آفس اکیلے. اچھا, اس کا حل کیا ہوگا؟ میں آج حل کی طرف جانا چاہتا ہوں. کیا ہم چاہیں گے کہ یہ چیز پاکستان امریکہ تعلقات کو خراب کر دے؟ بالکل نہیں. ہمارے لیڈرشپ کا یہ ٹیسٹ ہے, اور ساتھ ساتھ اوباما ایڈمنسٹریشن کا بھی ٹیسٹ ہے کہ ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو انہیں پچھلے 8-10 سال میں آمریت کے دوران جس قسم کی پریویلیجز اور فیسلٹیز دی گئیں اور جس قسم کے انہیں فریڈم دیا گیا آپریٹ کرنے کے لیے پاکستان میں, ایک دن کے اندر آپ کے پروگرام میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ 560 ویزا دیے گئے ہیں واشنگٹن کے ایمبیسی نے پاکستان کے بغیر ویریفیکیشن کے. وہ اب زمانہ ختم ہو گیا, اب وہ ممکن نہیں ہے. اسے بڑا کوائٹلی سنجیدگی کے ساتھ. کوائٹ تو ہو نہیں نہ رہا, روز کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, کوائٹ نہیں ہو رہا. کر رہے ہیں. دیکھیے امریکنز یہ غلطی کر رہے ہیں. میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں, میں ذرا رضا رومی صاحب کی طرف چلوں. میرے ساتھ ہیں کنسلٹنگ ایڈیٹر دی فرائیڈے ٹائمز کے لاہور سے. رضا, آپ نے مطلب ایک پیس لکھا, میرے ہاتھ میں ہے, irrational discourse, جس میں آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ جذباتی ہوئے ہیں, ہم جذبات سے کھیل رہے ہیں, ہم ایک انتہا پسندی کر رہے ہیں, اور ہمیں ریمنڈ ڈیوس کو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز میں ویانا کنونشن کی وجہ سے ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے. لیکن آپ ماحول بھی دیکھ رہے ہیں, اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے ماحول تو بالکل ایسا بنا ہوا ہے معید, اور اس میں کوئی شک نہیں. اور میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس ماحول کو پیدا کرنے میں میڈیا کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ میڈیا کے بہت سارے اینکرز, بہت سے نیوز کاسٹرز, بہت سے سو کالڈ اینالسٹ جو ہیں, وہ جو فیکٹس ہوتے ہیں اور قوانین ان پر توجہ نہیں دیتے. تو ایک ہمارے یہاں جو افسانہ سازی کا عالم ہے نا, کہ جیمز بانڈ صاحب آگے CIA کے اور دن دہاڑے قتل کرتے پھر رہے ہیں, اور ہماری غیرت کو یہ ہو گیا, اور ہمارا وہ گبھی. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ویانا کنونشن جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے. اس کے بعد جو سارے ذیلی قوانین ہیں اور ہماری حکومت اور جو ہمارا اپنا 1972 کا ایکٹ ہے, اس کے تحت یہ چیزیں بڑی واضح ہیں کہ جب ایسا معاملہ ہو تو فورن آفس, جیسا کہ فاطمی صاحب نے کہا کہ فورن آفس alone can determine the status, تو جب وہ تو سب سے پہلے ہماری صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں کو قانون کی طرف دیکھنا چاہیے تھا. لیکن یہاں پہ جذبات جو ہیں وہ پہلے آتے ہیں. فاطمی صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں, وہ تو لگتا ہے آپ کی انٹرپریٹیشن سے ایگری نہیں کر رہے ہیں. فاطمی صاحب تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. تو لیٹس ہیئر ہم آؤٹ. I mean I am very willing to hear. اچھا ذرا رکیے, میں پراچا صاحب پہ پھر آتا ہوں ذرا. جی کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں قانون کا راستہ تو بڑا سمپل تھا. دیکھیے 36 سال میں نے سفارت کیا, جتنے ہمارے کولیگز ہیں جو فورن سیکٹریز, امبیسڈرز اور سیکٹری جنرل رہ چکے ہیں, ہم نے یہ دونوں کنونشنز کو رٹا ہوا ہے آرٹیکل بائی آرٹیکل. اگر وہ کاؤنسلیٹ کا آفیشیل ہے, اسے صرف ڈپلومیٹک کمیونٹی ریسٹرکٹیو ہے, کنفائنڈ ٹو آفیشیل ڈیوٹیز, نمبر 1. اگر وہ ایمبیسی کا آفیشیل ہے اور فل ڈپلومیٹ ہے, فل ڈپلومیٹ کا مطلب ڈپلومیٹک پاسپورٹ, ڈپلومیٹک ویزا اور آفیشیل ایکریڈیٹیشن بائی دی فورن آفس ریکگنائزنگ ہز ڈپلومیٹک اسٹیٹس. اس کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے اور ڈپلومیٹک ویزا نہیں ہے, اور خود امریکنز اپنے نوٹ وربال میں جو آپ کے پاس موجود ہے, ایک سیکنڈ, جو آپ کے پاس موجود ہے اس میں وہ اسے ڈسکرائب کرتے ہیں ایز این ایڈمنسٹریٹو آفیسر. ناؤ وینا کنونشن آن ڈپلومیٹک ریلیشنز 1961 کہتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اسٹاف اور ٹیکنیکل اسٹاف کو ریسٹرکٹیو امیونٹی کنفائنڈ ٹو دی پرفارمنس آف ہز آفیشیل ڈیوٹیز, یہ لفظ ہے اس کا. ویسے بعض امریکی جو سفارتکار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکی حکومت نے اس کے لیے ڈپلومیٹک سٹیٹس مانگا تھا, پاکستان کے سفارت خانے نے وہ ڈپلومیٹک سٹیٹس نہیں دیا, انہوں نے کوئی کیوری ریز کر دی, تو وہ کیوری ریز کر دی اور ان کو آٹومیٹکلی دے دینا چاہیے تھا. ان کو آٹومیٹکلی وہ کہتے ہیں کہ ویانا کنونشن کے تحت اس وقت ریز ہونی چاہیے تھی نا. نہیں آپ سنیے, کیوری پاکستان فورن آفس نے ریز کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو مانگا تھا ڈپلومیٹک سٹیٹس. نہیں,
فوراً انہوں نے اپنے نوٹ وربال میں بھی اسے ڈسکرائب کیا ہے ایز اے ممبر آف دی ایڈمنسٹریٹو اسٹاف. وہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, میری کسی سے بات ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اسی چیز کی انہوں نے ہم سے ایکسپلینیشن مانگ لی کہ بھئی ایڈمنسٹریٹو ٹیکنیکل اسٹاف کا کیا مطلب ہے, کچھ ایسا ہے, اور پھر وہ اس میں مسئلہ جو ہے کھٹائی میں پڑ گیا, مسئلہ رک گیا. اور اصل میں ہم نے تو ڈپلومیٹک اسٹیٹس مانگا تھا اس کے لیے, انہوں نے دیا نہیں ہمیں ڈپلومیٹک. تو نہیں دینا تو فوراً وڈرا کرنا چاہیے تھا. وہ کہتے تو پھر یہ پی این جی اس کو ڈکلیئر کر دیتے. میوچولی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ, دوسروں کے ساتھ ہے. سوویت انویژن آف افغانستان کے بعد میں ڈیسک آفیسر تھا, جنرل ضیاء کی انسٹرکشن سے ہم نے سارے ریویو کیے اور رشین سے ریکویسٹ کیا کہ آپ فلاں شخص کو آپ خود والنٹرلی ودرا کیجئے. یہ کامن. چلیں اس کو تھوڑا سا فرید پراچا صاحب کو اس میں شامل کر. پراچا صاحب دیکھیں, جماعت اسلامی پہ اور مذہبی جماعتوں پہ اب یہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اس پہ سیاست کھیل رہے ہیں. پہلے جو ناموس رسالت کی آپ لوگوں کی کیمپین چل رہی تھی وہ چونکہ بہت بڑی نہیں ہے, اب اس کو آپ لوگوں نے کیپٹلائز کیا ہے اور اس کو بڑھا کے آپ لوگ اپنی سیاست چمکا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محید, یہ کون سی سیاست ہے؟ یعنی 4 پاکستانی یہاں پر بے گناہ مارے گئے ہیں اور یہ معاملہ جو ہے اس کو جذباتی کہا جا رہا ہے. اور یہ بھی اب عجیب اتفاق ہے کہ یہ استعمار اور سامراج کی مخالفت یہ دینی لوگ کر رہے ہیں, یہ جماعت اسلامی کر رہی ہے, ہمیشہ کرتے رہے ہیں. اور جو سو کالڈ لبرل ہیں, جو ترقی پسند ہیں, آج وہ امریکہ کی وکالت کر رہے ہیں اور استعمار کی اپنے پاکستانی بھائیوں کے لہو کی قیمت کے اوپر وہ ان کی وکالت کر رہے ہیں. جہاں تک اب فاطمی صاحب تشریف فرمایا اور بالکل صحیح یہ بات کر رہے ہیں, یعنی ڈپلومیٹک جو ایک سٹیٹس ہوتا ہے اس کے لیے باقاعدہ طور پر فہرستیں جاری ہوتی ہیں, اس کے لیے ایک پورے مراحل سے وہ گزرتا ہے. پھر ویانا کنونشن کا آرٹیکل 31C ہے جو کسی بھی فرد کے جو نان آفیشل یا اس کی جو اپنی ذمہ دارانہ سفارتکاری کی ذمہ داری سے باہر کا کوئی معاملہ ہے اس کے بارے میں وہ امیونٹی نہیں دیتا. اس کے علاوہ آرٹیکل 41 ہے کہ جو یہ بات کہتا ہے. لیکن پراچا صاحب یہ جو ٹیکنیکل ڈسکشن ہے, یہ تو ہم گزشتہ 6-7 روز سے کر رہے ہیں, پورا پاکستان کر رہا ہے, یہی شکیں ہم دہرا رہے ہیں. سوال تو یہاں پہ آج یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں دوسری طرف آ رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ امریکہ اتنا بےتاب کیوں ہو رہا ہے, تڑپ کیوں رہا ہے؟ یعنی اس سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ گزشتہ 2-3 سالوں سے یہاں جو پاکستان میں کچھ تو خون ہو رہا ہے, جو دہشت گردی ہو رہی ہے, جس کے بارے میں خود ان کے اپنے وکی لیکس کے ذریعے سے, باب وڈ ورڈ کے ذریعے سے, دیگر معاملات سے یہ بات واضح تھی کہ یہاں پر بلیک واٹر یا جو بھی اس کا اب نام ہے, ڈائن کارپ ہے یا زی ہے یا کوئی بھی ہے, اس کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. وہ اردو بھی بولتے ہیں, وہ پشتو بھی بولتے ہیں, ان کے پاس جعلی نمبر کی گاڑیاں ہیں, وہ یہاں پر رہائش رکھتے ہیں. اور یہ آدمی جو ہے یہ ایک ایسے علاقے کے اندر کہ جہاں 2 بڑے سانحات ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے دفاتر کے اوپر 3 مرتبہ حملے ہو چکے ہیں, عین اس علاقے کے اندر یہ آدمی یہاں پہ موجود ہے. اب یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں اپنے ملک کے شہریوں کے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کو بھی واپس بھیج دیں اور آئندہ کے لیے یہ بات لکھ دی جائے کہ یہاں جو بھی آئے گا جس طرح سے بھی ہمارے شہریوں کا خون ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہیے, میں تھوڑا سا اس میں رضا رومی صاحب کو, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, میں آپ کا موقف سمجھ گیا ہوں, میں رضا رومی صاحب کو اس میں لے لوں. رضا, یہاں پہ جو بات پراچا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آخر امریکہ کے جو انٹیلیجنس آپریٹو ہیں, یہ جو روبو کاپس ہیں, یہ جو بندوقیں لے کے یہاں پہ پھر رہے ہیں, یہ جو بلیک واٹر کی طرح کی آرگنائزیشنز کے لوگ یہاں پہ پھر رہے ہیں, آخر اس چیز کو تو ختم ہونا پڑے گا نا رضا رومی صاحب, اس پہ تو آپ ایگری کریں گے نا؟ لیکن یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام حکومت کا ہے اور ریاست کا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ریاست ہے وہ اس کا بہت پرانا یو ایس کے ساتھ تعلق ہے, آج سے نہیں ہے. مطلب ہم ایک کلائنٹ سٹیٹ ہیں اور یہ ابھی پراچا صاحب نے, لیکن ہماری ریاست کے تعلق کا یہ مطلب تو نہیں نا رضا کہ ہمارے ہاں بندوقیں لے کے لوگ پھرنا شروع کر دیں, ان کے اسیسن جو ہیں سی آئی اے کے. نہیں تو ان کو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ وہ اس کو روکے. اس میں امریکن کا کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری حکومت نے اجازت دی ہے تو وہ یہاں پہ اگر سو کالڈ جو یہ ہیں سیکیورٹی آپریٹو وہ دنداتے پھرتے ہیں, یہی تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں. ہاں تو بٹ دا ریئل کوسچن از کہ اصل بات یہ ہے کہ اس میں ہمارا جو انٹرنیشنل قوانین ہیں اور جو کنونشنز ہیں, ہمارے جو اپنے ڈومیسٹک لا ہے,
ہمیں اس کو دیکھ کر ہمیں اپنا انٹرنیشنل امیج بھی سیلویج کرنا ہے. کل اب آگے جو سر انٹرنیشنل امیج تو بعد میں آئے گا نا. میرا تو سوال یہ ہے رضا, بنیادی سوال تو یہ ہے کہ یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ یہ غلط ہے. ہم تو اسی چیز پہ, ہم تو حکومت سے یہی مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو ری ایگزامن کریں. یہ جو پاکستان کے اندر اسیسن پھر رہے ہیں بلیک واٹر آرگنائزیشنز کی, بلیک واٹر کی طرح کی کمپنیوں کے, ان کو روکنے کے لیے اس قانون کو دیکھیں جس کے تحت اس ایگریمنٹ کو دیکھا جائے, ریویو کیا جائے. اس پہ تو آپ ایگری کریں گے نا؟ دیکھیے موہت, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ کیا وہ ایگریمنٹ پبلک لائٹ میں ہے. ہمیں فیکٹس کے بارے میں پہلے معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیے یہ سب افسانہ سازی جو ہوتی ہے نا کہ یہاں پر چپے چپے کے اوپر ایجنٹ گھوم رہا ہے اور جاسوس پھر رہا ہے, اس کے لیے وی نیڈ فیکٹس اینڈ فگرز. جب وہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ لگے گا. کچھ تو وجہ ہے نا. چلے اس پہ میں ایک بریک لیتا ہوں, میرے بریک سے واپس آتے ہیں ناظرین. تو ہم اسی جگہ سے, اسی پوائنٹ سے بات کا آغاز کریں گے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے, لیکن یہ کون سا خوفناک ایگریمنٹ ہے جس کے تحت امریکی اسیسن جو ہیں بندوقیں لے کے بلیک واٹر کی طرح کی آرگنائزیشنز کے لوگ پاکستان میں پھر رہے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ ہم حکومت سے ڈیمانڈ کریں کہ اس ایگریمنٹ کو سامنے لایا جائے تاکہ اس پہ بحث ہو سکے اور اسے ختم کیا جا سکے. ایک بریک کے بعد